بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹرولوجر ڈاکٹر محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سارے ان سے ہم نے سوال کرنے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے اہم اور پہلا سوال، خان صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ایک سائڈ سے تو بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل اگر ہم دیکھتے ہیں نا، ان کا جو میث ہے، پولیٹیکل میث وہ گین کر رہے ہیں، مگر دوسری سائڈ سے اگر میں دیکھتا ہوں تو لائف کو جو تھریٹ ہے خان صاحب کی، وہ ایک ان کے ذائچے کا ویک ایریا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اسپیسیفکلی بتائیں کہ کس قسم کی مشکلات یا خطرات کا سامنا عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اس وقت یہ ہے کہ قریبی ساتھیوں سے تھوڑا سا یعنی ان کو دیکھنا، ان کو قریبی ساتھیوں پہ اعتماد تو ضرور کریں، مگر اندھا اعتقاد جو ہے وہ نہ کریں۔ دونوں لفظ بول رہا ہوں، اندھا اعتماد اور اندھا اعتقاد جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس کو فلٹر کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس حوالے سے آپ مزید تفصیل شیئر کر سکتے ہیں کہ کن قریبی لوگوں سے خطرہ ہے خان صاحب کو؟ میں نام تو نہیں لے سکتا، ظاہر ہے میں نہیں جانتا، مگر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذائچے میرے پاس ہیں۔ ہاں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں، میں نام بالکل نہیں لے سکتا جی، مگر خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم کہ آپ کے جو قریبی ساتھی ہیں، قریبی ساتھی جو بہت قریب ہیں، ایک تو ان سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈائلاگ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کے قریبی ہیں، باہر سے کوئی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط اپنی گفتگو میں بھی کرنی ہے خان صاحب، اور اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا انٹریکٹ کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک شروع کی۔ پنجاب کے خیبر پختونخوا کے الیکشنز جو ہیں وہ بنیادی مطالبہ تھا، وہ جیل بھرو تحریک ختم ہو گئی، رہنما جو ہیں وہ بھی رہا ہو گئے۔ اب کیا 30 اپریل کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے 30 اپریل کو الیکشنز کو خاص کلیئرٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 30 اپریل کو الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ہاں، اپریل میں ہمیں پتہ یہ ضرور چل جائے گا، جیسے ہمیں عارف علوی صاحب نے، محترم صدر پاکستان جو ہیں، انہوں نے فرمایا 9 اپریل کی ڈیٹ دی، پھر 30 اپریل انہوں نے کہا، بٹ یہ ہے کہ سم ہاؤ اور دی ادر ان اپریل وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نالج کہ ہمیں الیکشنز 2023 میں کب مل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کل عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں آرمی چیف سے متعلق بھی گفتگو کی۔ امریکی وفد بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، وہ ملاقات ہوئی، اور کل خان صاحب نے کہا کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کے رابطے ہو رہے ہیں، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دوبارہ سے پی ایم بن رہے ہیں عمران خان صاحب؟ خان صاحب کو نہ صرف یہ کہ پاکستان سے باہر کے مسلم ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ غیر مسلم ممالک جو ہیں پاکستان کی عمران خان صاحب کی سپورٹ میں، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کی نظریں پاکستان کے بہت سارے اداروں کی طرف ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کس طریقے سے آ رہا ہے معاملہ عمران خان صاحب کو لے کے آنے کا یا جو بھی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم پلس کی شکل میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پلس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ خان صاحب جو ہے ایک ٹائم پہ آ کے یہ کہ ٹھیک ہے، میں باہر بیٹھ کے جو ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہوں اس چیز کو، ممکن ہے آپ کو وہ چیز بھی نظر آئے، مگر اوور آل کنٹرول گین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے ماحول میں جب جوڑ توڑ چل رہا ہے، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسٹرولوجی کو دیکھتے ہوئے کون سی چیزیں ہیں جس سے محتاط ہونا ہے جو خان صاحب کو نہیں خان کرنی؟ صاحب کے لیے لکی نمبر جو ہے دیٹ از نمبر 7، اور نمبر 7 جو ہے دیٹ ریلیٹس ٹو ڈیوائن فورسز، اسپریچولیٹی، روحانیت کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتا ہے، اور خان صاحب کو 7 نمبر نے ہمیشہ فیور دی ہے، سم ہاؤ اور دی ادر اٹس اسٹرائک آف لک، کہ وہ 7 تاریخ کو جو ہے وہ جو بھی ان کا جو بھی ڈیسیژن آیا یا 7 نمبر بنا، تو وہ جو ہے وہ ان کو فائدہ دیا اس نے۔ اب ہم آج کی ڈیٹ دیکھتے ہیں، آج جو ڈیٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے 4 مارچ کو، وہ اپنے الیکشن کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں، تو 4 اور 3 جو وہ بن جاتا ہے 7، اور پھر جب ہم چلے جاتے ہیں 2023 میں، تو 7 میں ہم جمع کرتے ہیں 2، 9، اور پھر اگر ہم 5 جمع کرتے ہیں اس کے اندر، 9 اور 5 14، 5 نمبر،
یہ نمبر 5 بنے گا، تو 5 نمبر بھی کسی قدر خان صاحب کو فیور دے گا، کیونکہ یہ بھی آڈ نمبر ہے. آڈ نمبرز میں ہمیشہ خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب 30 اپریل کو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا پنجاب میں تحریک انصاف وزیر اعلیٰ بناتی نظر آ رہی ہے؟ میں تو اسی بات پہ ہوں کہ 30 اپریل کو الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں، جو کہ مجھے کو بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں نظر آ رہا 30 اپریل آنیسٹلی، مگر یہ ہے کہ ہاں ظاہر ہے وزیر اعلیٰ تو خان صاحب بنائیں گے ہی. اپنی ظاہر ہے جس وقت گورنمنٹ ان کی فارمیشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات، خان صاحب کے حالات، ملک کے حالات ٹھیک رکھے تو. خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو 1 پیج کی بات ہوتی تھی، لیکن اب باجوہ صاحب کے ساتھ کچھ تلخیاں ہیں. باجوہ صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو حالات اور واقعات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں پاکستان کے، تو اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ہے کہ کوئی اچھی انڈیکیشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر خان صاحب کے بیانیے کی بات کی جائے تو بڑا مزاحمتی بیانیہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. کیا اس میں کوئی چینج لانے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو؟ کون سا بیانیہ؟ ڈاکٹر صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ اپنی گفتگو میں اداروں کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نیم شیم کرتے ہیں، ان کے نام بدلتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، الیکشن کمیشن کو وہ پارٹی قرار دیتے ہیں. یہ بیانیہ مزاحمتی بیانیہ. یہ عمران خان کا بیانیہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ ایک ریالٹی ہے. میں کچھ محترم اداروں کی میں بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جیسے ہماری آرمی ہے، ہماری عدلیہ محترم ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں. ہاں باقی دیکھیں کرٹیسزم ہر جگہ پہ ایک جمہوریت کے اندر جو ہے وہ جائز بھی ہونا چاہیے اور رائج بھی ہونا چاہیے. تو اداروں کے اوپر تنقید اگر کوئی کر رہا ہے تو ریشنل طریقے سے عزت اور تکریم کے ساتھ کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. ایسٹرولوجیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اور پاکستان، اگر ہم دونوں کے ذائچوں کو پڑھتے ہیں جو محترم ادارے ہیں ہمارے، تو وہ بھی اوورال پاکستان کے ادارے ہیں. پاکستان اس وقت ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو ادارے بھی بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اس حوالے سے ذائچہ کیا کہتا ہے؟ ابھی ہمیں مشکلات کا سامنا اور کرنا پڑے گا، مگر یہ ہے معاشی مشکلات ہیں، معاشرتی مشکلات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. مہنگائی کے ایک دو جو شاکس ہیں وہ بھی ہم نے اور لینے ہیں. پھر نیچرل کلیمٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قدرتی جو آفات ہیں وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر. اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی فرمائے. تو یہ ہے کہ اس سے ابھی ہمیں گزرنا ہے. ڈاکٹر صاحب باقاعدہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں اپنا جلسے، مریم نواز بھی جلسے جلوس شروع کر رہی ہیں. اس حوالے سے ذرا بتائیں ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ بھی ہماری بہن ہے، مگر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ لیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بتائیں. مریم نواز صاحبہ کا ذائچہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پاسٹ میں معاملات ہوئے ہیں پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ، وہ لوگوں نے بہت زیادہ دل دماغ میں رکھے ہوئے، کیونکہ پاکستان کا ذائچہ جو ہے اگر ہم عوام کو پڑھتے ہیں پاکستان کے ذائچے میں، تو اس وقت عوام جو ہیں وہ ایکٹیو بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگنائٹیڈ ہیں، یعنی وہ اب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنا جو دھار تیز کی ہوئی ہے وہ ووٹ کی شکل میں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان الیکشنز میں جائے اور وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے بتائیں کہ کون صحیح تھا اور کون غلط ہے. نون لیگ کہتی تھی کہ الیکشن ہوں گے نواز شریف آ جائیں گے، واپس آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میری ریڈنگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ایسا کچھ نہیں دکھاتی ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی فی الحال ہمیں واپس نظر آتے ہوئے آئیں. ابھی الیکشنز کی ڈیٹ تو ہے مگر کلیئرٹی نہیں ہے. جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آخر پہ ایک سوال بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ سندھ کے حوالے سے ذائچے یا ستارے کیا کہتے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ سندھ کی اسمبلی جو ہے شاید وہ بھی ڈیزالو ہو جائے گی آنے والے چند دنوں کے اندر، اور وہاں پہ ایک ملی جلی حکومت ہوگی جس میں ممکن ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑی سی لیڈ لیتے ہوئے، بہت واضح اکثریت نہیں لے گی پی ٹی آئی، تھوڑی سی شاید اکثریت لے لے یا ملا کے
کسی اور جماعت کے ساتھ، ان کا جماعت اسلامی کے ساتھ جو ادغام ہے وہ ہو سکتا ہے، ملا کے تو شاید کہ گورنمنٹ بنائیں. سندھ کی اسمبلی شاید ڈیزالو ہونے میں کچھ دن لگ جائیں، ابھی ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ.